اج روشنیاں دے نال چرنی سج گئی ہے، اج روشنیاں دے نال چرنی سج گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، اج روشنیاں دے نال آسماناں تے خوشیاں ہویا دوتا حمد ہے گائی، آسماناں تے خوشیاں ہویا دوتا حمد ہے گائی، جگ تے اج منادی آیا خوش خبری ہے سنائی، میور یا محبتاں دا تے دھرتی رج گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، اج روشنیاں دے نال مشرق دے وچ تارا چمکیا وکھریاں لوواں والا، مشرق دے وچ تارا چمکیا وکھریاں لوواں والا، چمک چمک کے دسدا پھردا جنم ہویا ہے نرالا، ہویا نور مجسم اج تے لو پئی دس دیے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، اج روشنیاں دے نال وڈا دین امید دیندا مکتی پالو سارے، وڈا دین امید دیندا مکتی پالو سارے، قدمی لگ کے پاک یسوع دے کر لو عجب نظارے، مکتی ہو گئی ہے عام تے گل اج بن گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، اج روشنیاں دے نال چرنی سج گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، ہویا جنم مسیحا دا تے رونق لگ گئی ہے، اج روشنیاں دے نال خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگوں برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ
زندہ خدا کا پاک کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے ہی احترام سے، بڑی خاموشی سے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ تلاوت مصنف لوکا کی انجیل سے ہے، اس کا 4 باب ہے اور اس کی 18 اور 19 2 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے غور سے سنیے۔ خداوند یسوع المسیح نے یوں فرمایا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بھائی بہن، میرے محترم بزرگ، میرے پیارے بچوں، جو بھی آپ خدا کا کلام سن رہے ہو، آج بڑی خوشخبری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب کہ ساری دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کی آمد کا شور ہے، آمد ہے، دنیا روشن ہو رہی ہے، کاروباری دنیا ہو اور یا مذہبی دنیا ہو، شخصی، خاندانی، کلیسیائی، ہر سطح پر ایک خوشی کی لہر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا دنیا میں آیا، اس کی خوشی۔ خدا کا شکر ان ساری باتوں کے لیے، لیکن اس بڑی خوشی میں، اس بڑی عید کے موسم میں جو خاص بات یاد کرنے کی وہ یہ ہے، وائی کرائسٹ کیم، خداوند مسیح کیوں آئے۔ صرف ان کا دنیا میں آ جانا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کیمپین کے لیے وہ آئے، وہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے تلاوت میں سنا ہے کہ وہ خدائے قادر مطلق کی طرف سے پاک روح سے مسا پاک اس دنیا میں آئے مدد کے لیے۔ روح کی قدرت سے ہی وہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہو گئے تو 30 سال کی عمر میں دریائے یردن پر بپتسمہ لینے کے بعد باپ نے روح القدس اور قدرت سے اس کو مسح کر دیا اور بھیج دیا ساری قوم اسرائیل کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کہ وہ کیا کرے؟ غریب کو خوشخبری سنائی جائے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ سنا ہے، قیدیوں کو رہائی ہو جائے۔ ہیلیلویا! اس لیے باپ نے اس کو بھیجا، اس لیے باپ نے اس کو مسح کیا اپنے پاک روح سے اور قدرت سے، کہ انسان کو اس کے آنے سے کوئی فیض حاصل ہو، کوئی نجات حاصل ہو، کوئی برکت حاصل ہو۔ تو آج خیال یہ ہے، قیدیوں کو رہائی کرنے کے لیے باپ نے بھیجا اور روح کا مسح۔ یہ ہماری جو نسل انسانی ہے، دنیا کے انسان، یہ سارے قیدی ہیں، اور یہ قیدی تھے جن کو چھڑانے، آزاد کرنے، بچانے کے لیے
مسیح کو دنیا میں آنا پڑا اور باپ نے اس کو بھیجا۔ سب سے پہلی بات کہ ہماری جو دنیا ہے، انسانیت ہے، کس قید میں ہے، کس قبضے میں ہے، کس ظلم کا شکار ہے، جس سے مسیحا آزاد کرنے کے لیے آئے۔ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تمام انسانیت، تمام انسان اور یہ موجودہ دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 5واں باب۔ اور اس قبضے کو توڑ کر انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے مسیح آئے۔ اور جب اناجیل اربع کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے، چاہے کیسا بھی قبضہ کیوں نہ انسان پر ابلیسی ہو، جب مسیح کے قدموں تک انسان پہنچ گیا، آزاد ہو گیا، ایبسلیوٹلی فری، ڈیلیورڈ۔ یہاں تک کہ 6,000 بدرو ہیں جس انسان میں ہو، وہ بھی آزاد کر دیا مسیح نے۔ اگر کسی عورت میں 7 بدرو ہیں، وہ بھی مسیح نے آزاد کر دیا۔ کسی میں ایک ہی دیو ہے، ایک ہی جن ہے، وہ بھی آزاد کر دیا۔ تو مسیح ابلیس کے ظلم و ستم اور قبضے سے قیدی کو رہائی کرنے کے لیے آ گئے۔ پھر موت کے خوف میں نسل انسانی گرفتار تھی۔ ہائے ہائے، کوئی خوف ہے موت کا؟ یہ ساری دنیا کے اسپتال، ساری دنیا کے ڈاکٹر، نرسز، میڈیسن، پیرامیڈیکل، یہ کیا ہے؟ موت سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے سارا سسٹم ہے، موت کا خوف۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں آ کے 4 دن کے مردے زندہ کر کے، نوجوان مرے ہوئے زندہ کر کے، ایک لڑکی 12 سال کی مر گئی، اس کو زندہ کر لوگوں کو بتایا کہ I am able to deliver۔ میں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح موت کے خوف سے بالکل آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے، جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام گھر میں نہیں رہتا، چاہے کتنی اچھی طرح وہ کام کر رہا ہو۔ پھر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انسان موجودہ خراب جہان کے قبضے میں ہے، پھندے میں ہے، فریب میں ہے۔ اس سے مسیح نے آزاد کیا ہے انسانیت کو۔ بیماریوں اور کمزوریوں کا چنگل ہر طرف یہی کچھ ہے، مسیح خداوند اس سے آزاد کرنے کے لیے آئے۔ پھر کلام یہ بتاتا ہے کہ صلیب کی قدرت سے گناہ گار انسان کو اس کے جسم کے ناپاک خیالات اور خواہشات اور رغبتوں سے آزاد کر دینے کے لیے اس قیدی کو مسیح دنیا میں آئے۔ خدا نے بھیجا روح کا مسا دے کے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح بدروہیں نکال رہے تھے تو لوگ کہنے لگے، واہ 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 واہ، دیکھو وہ تو کیسی نئی تعلیم ہے، کیسا نیا کام ہے کہ ناصرت کا نبی تو بدروہیں بھی نکالتا۔ تو جو فقیہ فریسی تھے، مذہبی لیڈر، ٹھیکیدار، وہ کہنے لگا نہیں نہیں چھوڑو، وہ خدا کی قدرت سے نہیں ہے، کوئی بدروؤں کا سردار جو ہے نا، بڑا زبول، اس کی مدد سے، یعنی وہ مسیح کو کوئی جادوگر قرار دے رہے تھے۔ مسیح نے سن لیا اور اس نے کہا، سنو، باپ نے مجھے اتنا زور آور بنا دیا روح القدس کہ مسیح سے اور قدرت سے، کہ میں اب جو دنیا میں زوراور بنا بیٹھا تھا اس کے گھر کو لوٹ رہا ہوں، اس کی بادشاہی کو تہس نہس کر رہا ہوں اور لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے
جاؤ جا کے پطرس کو اور اس کے ساتھیوں کو پوچھو میرے رسولوں کو شکل دو گے، وہ کس قدرت سے نکال رہے ہیں؟ وہ آپ کے ہی لوگ ہیں. دس از دا پاور آف دا کنگڈم آف گاڈ. خدا نے بھیجا ہے روح کا، یہ روح کا کام ہے، کوئی بلزمول نہیں ہے، دوسرا تیسرا نہیں ہے. یسوع مسیح ناصری اتنا زوراور ہے بھائی بہنوں، تمام غلامیوں کو وہ ختم کر دیتا ہے، انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے، جن میں سے میں ایک غلام تھا، شیطان کا، گناہ کا، موت کا، دنیا کا، لیکن اب آزاد ہوں. ہیلیلویا. آپ بھی یہ تجربہ پا سکتے اس کرسمس پر. مسیح کی آمد کی یہ برکت آپ کو مل سکتی ہے. بی اے فری مین ان کرائسٹ. آج ہی آؤ اس کی صلیب کے سامنے، اس کے قدموں میں اپنی زندگی اس کے حوالے کریں. آپ کو آزاد کرے گا، نئی زندگی دے گا. Thank you very much, and God bless you so richly in Christ Jesus. Amen and amen.